السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کے ساتھ بدتمیز لوگوں سے نمٹنے کے مؤثر طریقے شیئر کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم ہر وقت خوش اخلاق اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں ہر جگہ مختلف رویے رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ہمیں بدتمیز اور بدلحاظ لوگوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ بعض اوقات جان بوجھ کر دوسروں کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو برتر محسوس کریں۔ بعض لوگ حسد میں ایسا کرتے ہیں جبکہ کچھ دوسروں کو نیچا دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے کیسے بچیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کریں، ان کے رویے پر کس طرح ری ایکٹ کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اگر کوئی آپ کی بے عزتی کرے یا طنز کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کے لیے بہت فائدہ ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں، فوری غصہ نہ کریں، پرسکون رہیں۔ جب کوئی ہماری بے عزتی کرتا ہے تو ہمارا سب سے عام رد عمل غصہ ہوتا ہے، ہمیں فوراً برا لگتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس وقت ہم سب کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے صورتحال مزید بگڑ جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، غصہ کسی بھی توہین کا سب سے کمزور رد عمل ہوتا ہے۔ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو دل پر لے چکے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرا شخص منتظر ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ پر طنز کرے یا بدتمیزی کرے تو سب سے پہلے خود کو قابو میں رکھیں، گہری سانس لیں اور فوری رد عمل دینے کے بجائے کچھ لمحے سوچیں، ایسا ظاہر کریں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس سے آپ کو بہترین جواب دینے کے لیے وقت ملے گا اور سامنے والے کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کی بات آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، حاضر دماغی اور مزاح سے جواب دیں۔ اگر آپ کا مزاح کی حص آپ کے اندر ہے تو کسی بھی طنزیہ جملے یا بے عزتی کو سنبھالنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا جواب مزاح میں دیں اور اس سے سامنے والے کی بات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا اور ماحول بھی ناخوشگوار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے لباس یا میک اپ پر طنز کرتا ہے تو مسکراتے ہوئے کہہ دیں، ارے ہم نے تو فیشن سیکھا ہی آپ سے ہے، بس ابھی پریکٹس تھوڑی سی کم ہے۔ اس طرح نہ صرف آپ سامنے والے کو لاجواب کر دیں گے بلکہ وہ دوبارہ ایسی بات کرنے سے پہلے سوچے گا۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کے بولنے کا انداز دوستانہ ہونا چاہیے تاکہ دوسرا شخص یہ محسوس نہ کرے کہ آپ نے اس کی بات کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ تیسری بات یاد رکھیں، بدتمیز لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے آپ فوری جواب نہیں دے پا رہے یا طنز کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سب سے جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کریں۔ سم ٹائم خاموشی سب سے طاقتور ویپن ہوتی ہے۔ جب آپ کسی منفی شخص کی بات کو مکمل طور پر انسنا کر دیتے ہیں تو آپ در حقیقت اسے یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گفتگو کا موضوع بدل دیں اور کسی اور بات پر دھیان دے دیں۔ اگر ممکن ہو تو کچھ دیر کے لیے اس جگہ سے آپ ہٹ جائیں۔ طنزیہ جملوں پر بالکل بھی رد عمل نہ دیں جیسا کہ وہ آپ تک پہنچی نہ ہو، اور یہ طریقہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو بار بار دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو وہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ چوتھا طریقہ، اس کے بعد میں پرسکون انداز میں بات کریں۔ بعض اوقات طنز یا بدتمیزی کرنے والا شخص ہمارا قریبی دوست، ساتھی یا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے میں مکمل خاموشی بھی ہمارا بہترین حل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بار بار ایسا کر رہا ہے تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیر بعد اس سے پرسکون انداز میں بات کی جائے۔ آپ اسے یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ اس کی بات سے آپ کو برا لگا اور اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ نرمی سے اسے یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے رویے کا آپ دونوں کے تعلق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ جب آپ یہ بات غصے میں آنے کی بجائے سکون کے ساتھ کریں گے تو اس کا اثر دیر پا ہوگا۔ پانچواں طریقہ، منفی اثرات سے بچنے کے لیے مثبت ایکٹیویٹیز کو اپنائیں۔ اگر آپ کو کسی کی بدتمیزی یا طنز سے ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو ضروری ہے کہ آپ فوری طور پر کسی مثبت سرگرمی میں مشغول ہو جائیں تاکہ اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے، اور آپ درج ذیل میں سے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں کوئی بھی آپ ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں۔ کسی اچھے دوست یا فیملی ممبر سے بات کر سکتے ہیں، سیر پر چلے جائیں تاکہ دماغ کو سکون ملے، کوئی نیک کام کریں جیسے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا، کسی کے کام آنا۔ یہ سب کام آپ کے اندر مثبت توانائی پیدا کریں گے اور کسی بھی منفی بات کے اثرات کو کم کر دیں گے۔ دوستو یاد رکھیے، زندگی میں ہر قسم کے لوگ ملتے ہیں اور ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم صرف اچھے اور خوش اخلاق لوگوں سے ہی واسطہ رکھیں، لیکن یہ ضرور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم دوسروں کے برے رویے پر کیسا ری ایکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم عقل مندی، تحمل اور مثبت رویے کے ساتھ ان لوگوں کو سنبھالیں گے تو نہ صرف ہماری شخصیت مضبوط ہوگی
بلکہ لوگ بھی ہمیں زیادہ رسپیکٹ دیں گے. لہٰذا جب بھی کوئی آپ کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے یا طنز کرے تو فوری غصے میں آنے کی بجائے سمجھداری سے کام لیں اور اپنے وقار کو برقرار رکھیں. یاد رکھیں آپ کا رد عمل ہی طے کرے گا کہ دوسرے لوگ آپ کے ساتھ مستقبل میں کیسا برتاؤ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دوستو یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں. شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کریں. ایک بات ہمیشہ آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، یاد رکھنی ہے. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر حسن محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. آپ آرڈر کر سکتے ہیں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.